آج جو صحابی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کا نام ہے سیدہ قبیشہ بنت معن. نام قبیشہ، والد کا نام معن بن عاصم اور خاوند کا نام ابو قیس بن اسلط تھا. اور سیدہ قبیشہ کا خاوند ابو قیس بن اسلط بڑا فصیح و بلیغ شاعر اور پختہ کا شہ سوار تھا. انہیں صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. اور اس کے علاوہ یہ بہت اہم بات ہے کہ میاں بیوی نے باہمی محبت اور مفاقت سے زندگی بسر کی اور دونوں تنگی اور خوشحالی میں یکجاں ہو کر رہے اور ان کے درمیان کبھی کسی بات پر کوئی جھگڑا یا نہیں ہوا. ابو قیس نے 1 سے زائد شادیاں کی تھی لیکن ان کے ہاں صرف ایک بیٹا ہوا. اس بیٹے کی والدہ فوت ہو گئی جبکہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ابو قیس نے کبشہ کے ساتھ شادی کی. جب وہ یہ شادی ہوئی تو سیدہ کبشہ جو ہیں اپنے خاوند کے گھر آ گئیں تو پہلی بیوی کے اہل خانہ بھی آ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ بیٹا ہمارے سپرد کر دیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے گا. ابو قیس نے بیٹا ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا یہ میرا بیٹا میری نگرانی میں ہی پرورش پائے گا. ان لوگوں نے کہا کہ پر ہمیں یہ شرط ہے کہ یہ بیٹے کی یہاں اس شرط پر چھوڑ دیں گے کہ تمہاری بیوی اس کی نگہداشت اس طرح کرے کہ جس طرح اس کا اپنا بیٹا ہے. انہوں نے وعدہ کیا کہ بیٹے کی نہایت عمدہ انداز میں نگہداشت ہوگی. جب قوم نے یہ دیکھا کہ ان کی نئی بیوی کبشہ بیٹے کی واقعی عمدہ انداز میں پرورش کرے گی تو سبھی لوگ بہت خوش ہو گئے. پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ابو قیس بیمار ہو کر بستر پر لیٹ گیا اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کے مرنے کا وقت قریب ہے اور اپنی بیوی قبیشہ کو وصیت کی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا. قبیشہ نے اپنے خاوند ابو قیس کو اطمینان دلایا کہ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھے گی. آپ مطمئن رہیں، میں اس کا حقیقی ماں جیسا ہی پیار دوں گی اور اسے دنیا میں ہر طرح کی آسانی پرووائڈ کرنے کی کوشش کروں گی. جب بچے کا باپ فوت ہو گیا تو اس نے پہلے سے زیادہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا شروع کر دیا. رشتہ داروں نے ایک دفعہ ان کے گھر تشریف لے آئے تو رشتہ داروں کی آمد کا حقیقی سبب انہیں معلوم نہ ہو سکا. تھوڑی ہی دیر بعد ان کی آمد کے بعد یہ بہت کھل گیا کہ ان کے دلوں میں تو کچھ اور ہی بات چھپی ہوئی ہے اور انہوں نے جلدی سے سیاہ رنگ کی چادر ان کے اوپر ڈال دی اور سیدہ کبشہ اس سیاہ رنگ کی چادر کے اندر چھپ گئیں کیونکہ یہ دراصل زمانہ جاہلیت کی ایک نہایت ہی گھٹیا عادت تھی کہ نہایت ناپسندیدہ حرکت تھی اور وہ یہ تھی کہ بیوہ پر سیاہ رنگ کی چادر ڈالنے کے 2 مقصد ہوا کرتے تھے. ایک یہ کہ اب وہ اپنے خاوند کی وراثت سے قطعی طور پر محروم ہو چکی ہے اور اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کسی چیز پر اس کا حق نہیں، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ عورت خاوند کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور نہ ہی اپنے خاوند کے اہل کے علاوہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. ابو قیس کے گھر والوں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لو. جب اس نے سیدہ کبشہ کے ساتھ اپنے نکاح کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو تجھے اپنا بیٹا کر کے پالا ہے، تم اپنے خاندان میں سب سے بہتر نوجوان ہو، لیکن میں دین اسلام کی پیروکار ہوں. میں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گی اور اس حوالے سے دین اسلام کا کیا حکم ہے. اس طرح سیدہ کبشہ اس کو اپنے گھر سے باہر جانے کا موقع ملا. تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو یہاں تک کہ تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. سیدہ کبشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور اپنے آپ کو اپنی ساری کہانی سنانے کے بعد واپس گھر آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل میں ان کا کوئی حل نکالے گا. اور اس کے بعد سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں کچھ نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کبشہ اور اس کی مومن بہنوں کی جانب سے پیغام بھیجا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی نوعیت کی شکایت لے کر حاضر ہوئی تھیں جو اور خواتین بھی تھیں. جس شکایت کا اظہار سیدہ کبشہ نے کیا تھا ان سب کو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پر مبنی حکم سے آگاہ کیا گیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ تم ہر قسم کے ظلم و ستم سے آزاد ہو. جب یہ آیات آئیں کہ سورہ نساء کی کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اور حقیقت میں یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے اور ناپسندیدہ اور برا چلن ہے. اور اللہ تعالیٰ سیدہ کبشہ کو جنت نصیب کرے کہ وہ بہت ہی نہایت مومن، وفادار اور پروقار خاتون تھی.